अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, कल हमने देखा कि कौमी सलामती काउंसिल की अहम तरीन बैठक हुई और ख़ास तौर पर बहुत अहम जो इंटरनल और एक्सटर्नल मामलात हैं वो ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ये बहुत अहम इजलास हुआ। खित्ते की सूरत हाल को पेचीदा कहकर मुखातिब किया गया और इस पूरी बैठक में जैसे कि मिलिट्री और जो सिविलियन हुकूमत के हेड्स हैं वो मौजूद थे, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एतबार से जो है वो इजहार ख्याल हुआ और तबादला ख्याल हुआ कि किस तरह से आगे मामलात को लेकर जाया जाए। अंदरूनी सिक्योरिटी के अहवाल पर भी और बैरूनी ताल्लुकात और जो एक एक्सटर्नल सिचुएशन है गिवन अफगानिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके होते हुए नाजरीन, इसी कंटिन्यूटी में ज़ेरे गौर है यूनाइटेड स्टेट्स की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन का इंटरव्यू, जो कि कल हमने आपके साथ पेश किया और ये पाकिस्तान टेलीविजन का एक्सक्लूसिव था। बहुत सारी मायने खेज बातें उन्होंने की अपने इस टॉक में और उसको भी यकीनन हम इस पूरी चीज़ से एक बहुत अहम तरह से कोरिलेट कर सकते हैं, चूंकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के अमेरिका में आने के बाद से ये पहला हाई लेवल दौरा था जो कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान में हुआ। पहले वो भारत गई, फिर वो पाकिस्तान आई और बहुत एक मुस्बत पैगामात जो ख़ास तौर पर जो कल का इंटरव्यू था उसको पाथ ब्रेकिंग कहा जा सकता है इन तमाम एतबार से, चूंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ आगे भी अपने जो ताल्लुकात हैं या टर्म्स हैं उनको लॉन्ग स्टैंडिंग कहकर मुखातिब किया और ये कहा कि ये चीज़ें आगे चलती रहेंगी और इसकी कंटिन्यूएशन देखेंगे। साथ ही साथ जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसके हवाले से भी उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि उसको भी लेकर एक तो ये कि अमेरिका के लिए वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, अमेरिका उस हवाले से इमदाद भी कर रहा है, और दूसरा ये कि अमेरिका पाकिस्तान के भी रोल को सराहता है जब रेफ्यूजीज़ के हवाले से बात हो तब भी, और अभी भी जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से निमटने के लिए पाकिस्तान जो इमदाद वहाँ पहुँचा रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में भी। और नाजरीन, इसी हवाले से ये कि अब कमेटी के का जो अफगानिस्तान में ख़राब इंसानी सूरत हाल पर एक जो इजहार तशवीश है इसी इजलास में हमें ये भी नज़र आया और आलमी बिरादरी को इस इजलास में जो है वो एक मरतबा फिर मुतहर्रिक होकर इस पर्टिकुलर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ रुख करने की जो एक अर्ज है वो की गई है। साथ ही साथ ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अफगानिस्तान में जो पूरा इनखिला का मामला है उसके हवाले से भी बात की और साथ साथ ये कि अलॉन्ग विद दिस खित्ते में जो उभरती हुई सूरत हाल हैं उनके तमाम के रेजोल्यूशन को अच्छा और एमिकेबल बनाने के लिए एक खुसूसी सेल भी इसके नतीजे में जो फैसला हुआ है उसके तहत तश्कील दिया गया है और इस खुसूसी सेल के तहत जो ख़ास तौर पर इंसानी जो एक क्राइसिस है उससे निमटने के लिए जो इमदाद हैं वो बैनुल अक़वामी रवाबित के ज़रिए जो है वो उसको इंश्योर किया जाएगा कि वो अफ़गानिस्तान पहुँचें और एक मौसर बेहतर जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसको भी कहा गया है कि ये जो खुसूसी सेल है वो इस चीज़ की भी निगरानी रखेगा कि इस हवाले से क्या पेशरफ्त है और किस तरह का प्रोग्रेस हो रहा है। तो नाजरीन, ये तमाम जो एतबार हैं और जो तमाम जो पर्सपेक्टिव्स हैं डिस्कस्ड इन द NSC मीटिंग येस्टरडे, आज हम ये पहले सेगमेंट के तहत ऑन बोर्ड रखने लगे हैं और आई एम जॉइंड बाय अ वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल। इसमें जो एक्सपर्ट्स की राय है वो शामिल गुफ्तगू रखेंगे। सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रही है नगमाना हाशमी साहिबा, साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहिबा आपकी मौजूदगी के लिए, बजरिया स्काइप आप हमारे साथ हैं। और नाजरीन, लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अपने तज्जिए तबसरे के लिए, फॉर्मर मिनिस्टर। वेलकम ऑन बोर्ड जनरल साहब, आप भी बजरिया स्काइप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन आई विल स्टार्ट विद द लेडी। एम्बेसडर साहिबा, आपसे बात का आगाज करना चाहती हूँ। कल NSC की खासी अहम बैठक, अंदरूनी और बैरूनी दोनों मामलात ज़ेरे गौर आए। बताइएगा पाकिस्तान के लिए जो एक अच्छा हमने एक देखा है ओमन वो है अमरीकी जो नायब वजीर खारजा हैं वेंडी शर्मन, उनका जो दौरा था और फिर जो उन्होंने पॉजिटिव गुफ्तगू इस हवाले से की है। तो ये बताइएगा ये इन टोटलिटी आप कैसे देखती हैं इन तमाम डेवलपमेंट्स को, और पाकिस्तान की तरफ से अब जो कार्ड्स हैं इन योर ओपिनियन कैसे खेले जाएं डिप्लोमेटिकली? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम पे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान के सूरत हाल काफी इस तरह स्टेबल अभी नहीं है, फ्लक्स में है चीजें, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान पे भी इन चीजों का बहुत डायरेक्ट असर होता है। तो ये जो कल बैठक हुई है इसके बहुत बर वक्त है और इसकी बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा नेबर है और पिछले
40 साल से जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है उसका हमारे ऊपर एक बड़ा डायरेक्ट असर पड़ता है, और इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अफगानिस्तान के मामलात के ऊपर, और ख़ास तौर पे आजकल के जो हालात हैं और जिस तरह बड़ी तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो रही हैं, और खित्ते की भी जो एक सिचुएशन है, पॉलिटिकली भी, स्ट्रेटेजिकली भी, इकोनॉमिकली भी, वो आप देख रहे हैं कि फ्लक्स में है। इसलिए इस वक्त बहुत ज़रूरी था कि तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम वो लोग जो मिल के रियासत की पॉलिसी जो है उसमें अपना हिस्सा डालते हैं, वो मिल के बैठते और सोचते कि अब हमने आगे किस तरह इसको लेके चलना है और किस तरह इस बात को यकीनी बनाना है कि जो भी हालात हैं अफगानिस्तान के वो भी बेहतरी की तरफ जाएं, और खित्ते के जिस तरह हालात अभी तब्दील हो रहे हैं वो भी हम उन पे हमारा पूरा अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्कुल ठीक हो, ताकि हम जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं उनको सेफ गार्ड कर सकें, उनको आगे हम लेके चल सके। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है तो मैं खुद क्योंकि एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिका रही हूँ काफी अरसे के लिए, और मैंने डायरेक्टली इनसे काफी डील किया है, और तो मेरा जरा थोड़ा नुक्ता नजर स्लाइटली मुख्तलिफ है। ये बिल्कुल ठीक है कि ये बड़ा वेलकम साइन है कि उनकी नायब वजीर खारजा यहाँ तशरीफ लाई, वो इंडिया भी तशरीफ लेके गई, लेकिन हमें उनके कल के इंटरव्यू को जरूर इस कंपैरिजन में देखना चाहिए कि उन्होंने मुंबई में भी क्या कहा। दूसरा ये है कि जहां तक अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, हमने हमेशा ये कहा है कि अमेरिका के साथ जाहिर सी बात है वो एक सुपर पावर है, और हमारे नरम गरम ही ताल्लुकात हमेशा से रहे हैं। हमारी डिमांड हमेशा से ये रही है कि हमारे ताल्लुकात इनके साथ ट्रांजैक्शनल नहीं होने चाहिए, लेन देन वाले खाली नहीं होने चाहिए कि जब उन्हें काम पड़े तो वो हमारे पास आ जाएं, और जब लेकिन नगमाना साहिबा फिलहाल तो ट्रांजैक्शनल ही रहे हैं। आप इससे इत्तेफाक करेंगी कि बाय एंड लार्ज अभी तक ट्रांजैक्शनल ही है? आप उसका बगौर जायजा लें तो बेशक उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की है, लेकिन किस तनाजुल में की है। उन्होंने कहा है कि जी हम रेफ्यूजीज पे बहुत हेल्प करते हैं। यस, हमने की है। हम दुनिया के वाहिद मुल्क है जिसने 5 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज को इतने अरसे से होस्ट किया हुआ है। ये भी बिल्कुल ठीक है कि सबसे पहले पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का आगाज किया, और हम अपने खित्ते के जो दूसरे ममालिक हैं उनसे भी बातचीत में बहुत जोर दे रहे हैं कि जो वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, फूड का क्राइसिस है, सर्दियां आने वाली हैं, तो हमें अफगान लोगों को सबसे फ्रंट और फॉरमोस्ट सेंटर पे रखना चाहिए। बाकी पॉलिटिकल चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाएंगी। अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं। ठीक है, मैं एम्बेसडर साहिबा आपकी तरफ लौटती हूँ। उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों को समझने में, सेटल होने में। करेक्ट, आपके जामे हमारे पास रिमार्क्स आ गए इब्तिदाई तौर पर। इस पे जरा मजीद प्रोब करते हैं एम्बेसडर साहिबा, मैं आपकी तरफ लौटती हूँ। सेटल होने में तो इन्हें तो अभी 2 महीने हुए हैं। राइट, जनरल साहब, योर ओपिनियन, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का रोल आपकी नजर में कैसा देखा जा रहा है? ओपिनियंस आप क्या समझते हैं? पावर कॉरिडोर्स क्या रखते हैं पाकिस्तान को लेकर? और साथ साथ अमेरिका के लिहाज से जो एक ओपिनियन दिया है एम्बेसडर साहिबा ने, आप क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं? और ये जो नीड बेसिस एक रिलेशनशिप है हमारा, कभी हम इससे आगे बढ़ पाएंगे और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई आइस मेल्टिंग हो पाएगी हमारी? जी, आपके सवाल की मुझे समझ नहीं आ रही। जब तक कि एम्बेसडर साहिबा बोल ना लें, खामोश ना हो जाए, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रही हैं। जी इस वक्त जी एम्बेसडर साहिबा, मैं जनरल साहब का जरा रुख करूं। जनरल साहब, मेरा ये अर्ज है कि बैनुल अक़वामी सतह पर ओपिनियंस क्या है पाकिस्तान को लेकर? अभी बाय एंड लार्ज पावर कॉरिडोर्स में अक्रॉस द ग्लोब क्या ओपिनियंस हैं फॉर पाकिस्तान इन पर्टिकुलर, इन योर एप्रिसिएशन? और दूसरा ये भी फरमाइएगा कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, आपकी नज़र में क्या ट्रांजैक्शनल से मामला आगे बढ़ पाएगा? कोई आइस मेल्टिंग हो पाएगी बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान?
جی بہت شکریہ. دیکھیں بڑے اچھے طریقے سے میرا کور کیا ہے ایمبیسڈر صاحبہ نے تمام چیزوں کو. ایک تو یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو فورم ہے آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ تمام سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ صرف انٹرنیشنل ریلیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں, سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو آپ کو یہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. نیچرلی اگر صرف آپ ایک طرف لڑک جائیں تو پھر وہ بیلنسڈ اپروچ نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے انہوں نے جن چیزوں کا اظہار کیا وہ آپ نے چونکہ بات کر لی ہے, میں اس کو دہراتا نہیں ہوں. پاکستان تو یہی کہہ رہا ہے لگاتار کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلٹی ہو افغانستان میں تو پھر ہمیں ان کی مدد کرنی پڑے گی, ان دا سینس کہ آپ کو پتہ ہے کچھ ملکوں کی تو وہاں ایمبیسیز ہیں لیکن ریکگنیشن کا مسئلہ ابھی تک ہے, وہ جو پروسکرائبڈ کچھ پرسنالٹیز ہیں ان کا مسئلہ ابھی تک ہے. آج آپ کو خبر ملی ہوگی کہ دوحہ میں امریکہ ڈائریکٹ بات چیت کر رہا ہے افغان طالبان سے, یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ وہ سیدھی بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بات ایمبیسڈر صاحبہ بھی جانتی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی معلوم ہے کہ ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں بیسیکلی تو انٹرسٹ بیسڈ ہیں, اور انٹرسٹ آپ کو ایک دم نظر نہیں آتے. جو وہ بولتے ہیں وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایمان وہ نہیں ہے جو آپ بولتے ہیں, ایمان وہ ہے جو آپ کرتے ہیں. تو آئی تھنک وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ امریکہ کے یہاں پر انٹرسٹ کیا ہے. امریکہ کے انٹرسٹ انڈیورنگ ہے, اور وہی ہے جو پہلے جب وہ یہاں تھے اس وقت بھی ان کے انٹرسٹ یہی تھے کہ چائنیز کا یہ انگریس نہ ہو یا ڈیلے ہو, جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے ٹو این ایکسٹینٹ. رشین کو نہ وارم واٹر تک آنا جانا آرام سے ملے, سینٹرل ایشین کنٹریز جو رشیا کے انفلوئنس میں ہیں وہ لینڈ لاکڈ رہے, سی پیک اور بی آر آئی نہ چلے, اور پھر نظر رکھیں ایران کے اوپر, پاکستان کے اوپر. تو یہ سارے انٹرسٹ ابھی بھی ہیں, ابھی وہ اور طریقے سے ان کو. تو اگر وہ تشریف لائی ہیں, بہت وہ صحیح کہہ رہی تھی ایمبیسڈر صاحبہ کہ آپ کو ان کا انٹرویو انڈیا والا بھی دیکھنا ہے, آپ کا انٹرویو اپنا جو پاکستان میں ہے وہ بھی دیکھنا ہے. اور میرے اپنے خیال میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے کامن انٹرسٹ کیا ہے. دیکھیں چائنیز انفلوئنس ان دس ایریا ہمارا کامن انٹرسٹ نہیں ہے, ہمارا انٹرسٹ ہے امریکہ کا نہیں ہے. رشیا ادھر وارم واٹر تک جائے, میرے خیال ہم نیوٹرل ہو سکتے ہیں اس میں, لیکن امریکہ اس میں نیوٹرل نہیں ہوگا. ان کا انٹرسٹ ہے کہ وہ ایسا نہ ہو. اسی طریقے سے کچھ اور جو چیزیں ہیں جن کا اچھا جنرل صاحب الاؤ می, میرا یہ عرض ہے کہ کل جب یہ انٹرویو ہوا تو میں نے ان سے یہی پوچھا تھا وینڈی شرمن سے کہ امریکہ اور چین کے کیا جو بیلنس آؤٹ آپ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے کوارڈ الائنس بھی بنایا ہے, پھر آپ نے اس میں بھارت کو ایک رول دیا ہے, تو آپ کیا چین کے اگینسٹ پراپ اپ کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا کو؟ تو ان کا یہ جواب تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں جی, ہم نے تو کبھی آپ کو نہیں کہا کہ آپ امریکہ اور چین میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کریں. سملرلی اگر ہم انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے پاکستان کا رول کوئی منیملسٹ رکھا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سٹیٹمنٹ صرف فیس ویلیو پہ لینے کی ہے پھر؟ جی یہ سٹیٹمنٹ دیکھیں کہنا آسان ہے, ہمیں چین بھی یہ کہتا ہے, اور یہ آپ ایمبیسڈر صاحبہ سے پوچھ لیجئے, چین بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے تعلقات امریکہ سے خراب نہ کیجئے. لیکن ہماری 3-4 چیزیں جن پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. نمبر 1, ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جس پر چائنا کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ جو ہے وہ خطرے میں پڑے یا بلیٹل ہو یا اس پر امپیکٹ ہو. ایک دوسرا, ہم افغانستان میں امن کے سلسلے میں اگر کوئی وہاں بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کرے یا بدامنی چاہے, ہم اس میں صاف ظاہر ہے ہمیں ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے. سی پیک کو اگر کوئی سلو کرنے کی بات کرے, کوئی اور آلٹرنیٹو دے, تو یہ ہمیں نہیں منظور. کشمیر کے بارے میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ ابھی کہاں پر ہماری ہیلپ کر سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک ایسی چیز ہے اور بہت وہ امپورٹنٹ چیز ہے جس میں امریکہ اور ہمارے انٹرسٹ ملتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ امریکہ ایڈورسریل ریلیشن شپ رکھے افغان طالبان کے ساتھ اور افغان کے موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ, اور یہ سوچتا رہے کہ چین کو یہاں نہیں آنے دے گا, اس کے بجائے اگر پازیٹیو کمپٹیشن میں آ جائے, میں اکنامک کمپٹیشن کی بات کر رہا ہوں, پولیٹیکل کمپٹیشن بھی ہو سکتی ہے, اگر وہ یہاں پر انویسٹ کرنا چاہیں, لیٹ اس سے پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہیں, اگر گوادر میں چین کر رہا ہے تو ہماری تو کوسٹ لائن کافی بڑی ہے, اور جگہوں پہ وہ بھی کر سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ چائنا کو بہت بڑا شاید اعتراض نہ ہو, ہم ان سے بات بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے افغانستان میں اگر چائنا انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور افغانوں کے ساتھ اگر یہ بات چیت کر کے کچھ انویسٹمنٹ یہ بھی کر دیتے, انڈیا بھی اگر آ جائے, تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو یہ اعتراض ہوگا کہ جی انڈیا وہاں کے اگر اپنے پروجیکٹ کمپلیٹ کرے, اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. انڈیا پہلے والی ایکٹیویٹیز نہ کرے, اور وہ اس میں میرے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان کی پالیسی درست سمت میں ہے, ہم چیزوں کو سمجھے ہوئے ہیں, اور وہ جو انہوں نے وہاں پر بامبے میں بات کی تھی وہ ایک آپ سمجھے گراؤنڈ تیار کیا تھا, جو کچھ انہوں نے آ کے یہاں کہا ہوگا,
اور وہ جو انہوں نے ایک بات آپ کو پتہ آئی تھی واشنگٹن سے کہ ہم گفت و شنید کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ کہ ڈرونز کے لیے ایئر کوریڈور دیے جائیں کچھ. ابھی دیکھیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ جہاز وہ ایسے بھی یہاں سے گزار سکتے ہیں, ڈرون گزار سکتے ہیں جس میں ان کو ہماری پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر ہم پرمٹ کریں تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جان کے ولفلی افغانستان اور اپنے درمیان رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ امریکہ کی کوشش بھی ہو سکتی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اپنا قبلہ سیدھا رکھیں, وہ جو 4 چیزیں میں نے کہی ہیں ان پہ کمپرومائز نہ کریں, اس کے علاوہ جو کچھ بھی اور آتا ہے وہ ہم مانیں, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے پل صراط پہ چلنے والی بات. یہ آسان کام نہیں ہے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی یہ بھی کر لیں اور وہ بھی کر لیں. تو یہ بعض اوقات 2 کشتیوں میں جب دونوں کشتیوں کا رخ الگ الگ ہو اور آپ کے 2 پاؤں 2 کشتیوں میں ہو تو آپ کو بہت ٹینشن میں گزرنا پڑتا ہے. تو ویسے تو یہی کہتی ہے ڈپلومیسی کہ آپ بیلنس رکھیں اور یہ کوشش کریں, لیکن میرا خیال ہے ایک ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ کہنا کرنا. ابھی تک میں کہتا ہوں پاکستان بیلنسنگ ایکٹ کر رہا ہے, ابھی تک کوئی بہت بڑا سیٹ بیک نہیں ہے, لیکن آگے کے بارے میں کچھ زیادہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا. آئی سی. یہ ایمبیسڈر صاحبہ یہ بہت اس پہ ضروری آپ کا کامنٹ ہے کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہم بیلنسنگ ایکٹ سو فار ٹھیک نبھا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ انڈر دی سرکمسٹانسز ہماری جو پالیسیز ہیں اور جو ہمارے ابھی تک بیانات آ رہے ہیں وہ بالکل بیلنسڈ ہیں, اور اس کے اوپر پوری جو ہماری پالیسی میکنگ کمیونٹی ہے, سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, آئی تھنک ان کا اتفاق بھی ہے. تو میں بالکل جنرل صاحب سے ایگری کرتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں لوگ کہتے بھی ہیں, اخباروں میں بھی کہتے ہیں, روز ٹی وی پہ بھی کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں, یہ کر لیں وہ کر لیں, لیکن جب آپ فیصلے کرنے بیٹھتے ہیں اور جب آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو شاید عام پبلک کے سامنے نہ ہوں, تو بڑا مشکل ہوتا ہے بیلنسنگ ایکٹ کرنا. اور ہمارے لیے یہ کافی عرصے سے بیلنسنگ ایکٹ مشکل ہو رہا ہے, لیکن رائٹ. ایمبیسڈر صاحبہ پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کہ اگر آپ کا میرا رابطہ منقطع ہوا ہے. جنرل صاحب یہ مشکل کی جو بات کی ہے ایمبیسڈر صاحبہ نے, آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ آپ کو بھی لگتا ہے کہ مشکل ہو رہا ہے؟ جی اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں ڈپلومیسی ورکس آن یور پوٹینشیل. آپ کا اکنامک پوٹینشیل, آپ کا پولیٹیکل پوٹینشیل, آپ کا اسٹریٹجک پوٹینشیل, اور پھر یہ صرف پوٹینشیل ہونا کافی نہیں ہے, آپ اس پوٹینشیل کو کیسے مینیفیسٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جی بڑی بہترین جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ویسٹ ایشیا اور سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے ایک سنگم پر ہیں, اور نیچے انڈین اوشن کی طرف راستہ جاتا ہے, افریقہ کی طرف جاتا ہے, مڈل ایسٹ کی طرف جاتا ہے, لیکن ابھی تک ہم اس کو صحیح طریقے سے مینیفیسٹ نہیں کر پائے. تو یہ مشکل اس لیے ہے ہمارے لیے کہ اگر آپ اپنی اکانومی کی حالت دیکھیں, اگر آپ اپنے جو کچھ آپ کے حالات ہیں ارد گرد ان کی حالت دیکھیں, تو اس کے مطابق ہی آپ کو فیصلہ کرنا ہے نا. آپ مطلب یہ ڈنڈا اٹھا کے اکیلے تو نہیں چل سکتے. جی یہ جو ایفیکٹو بارڈر مینجمنٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ کا کامنٹ بڑا ضروری ہے. میں پھر نقوانہ صاحبہ کی طرف دوبارہ لوٹتی ہوں, لیکن اس پہ پہلے آپ ذرا اپنا کامنٹ کر دیں. یہ آپ کو لگتا ہے اس وقت ہم نے کس طرح سے آپ کو لگتا ہے آگے بڑھنا ہے, اور کیا وے فارورڈ ہے؟ خصوصی سیل بھی اس کے لیے ایک قائم کیا گیا ہے. ول اٹ سرو دا پرپز؟ اور کیا افغان طالبان کی طرف سے جو ہمیں ایک بہت سخت ریزسٹنس آتی تھی پہلے اسی بارڈرنگ کو, یہ باڑ لگانے کے لیے بارڈر پر, آپ کو لگتا ہے افغان طالبان ناؤ وین دیر ان پلیس تو یہ جو ایک ہماری ایک مصیبت تھی یہ دور ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ میرے اپنے خیال میں کہ جتنے زیادہ گمبھیر مسائل ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے بیک برنر پہ ڈال دینا چاہیے. افغانستان کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں, چاہے یہ بارڈر کا ایشو ہو یا یہ جو ہم نے لگائی ہوئی ہے باڑ اس کا, لیکن اس کی جو مینجمنٹ ہے اس وقت فی الوقت, کیونکہ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف ہم سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ جی لوگوں کے آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, جو کہ ایک اچھی ڈیمانڈ لگتی ہے. ساتھ ہی پھر ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ انشور کریں کہ کوئی ٹیررسٹ جو ہے وہ نہ آئے. ابھی مجھے یہ بتائیں, اس کو بیلنس کرنا بہت مشکل کام ہے. آپ اگر ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں, اپنے ہر ایک کی تلاشی لینی ہے, ہر ایک کے کاغذ دیکھنے, تو وہ پھر ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آپ نے ہمیں روکا ہوا ہے, ہم اتنے لوگ کھڑے ہیں. تو میرا خیال اس کو آپ کو زیادہ بنانے چاہیے, جن کو چاہیے اسٹیشنز جہاں پہ زیادہ لوگوں کو آپ ہینڈل کر سکیں, لیکن تھورلی ہینڈل کرنا ضروری ہے. ہم یہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ
لوگ بارود لے کر آ جائیں اور پھر یہاں پر آ کے دھماکے کریں. جب تک یہ ہمارے پاس یہ 4 ملین ریفیوجیز ہیں اور جب تک یہ آنا جانا ہے کہ اتنا فریڈم مانگتا ہے افغانستان, اس وقت تک یہ دھماکوں کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ڈیمانڈنگ جاب. تو میرا خیال ہے پاکستان نے اگر اپنی حفاظت میں کوئی وہاں پر میکنزم رکھا ہے تو اس کی عزت کرنی چاہیے افغان طالبان کو اور افغانستان کو, اور یہ پورے خطے کے لیے بہتر ہے کہ نہ ادھر دھماکے ہوں نہ ادھر دھماکے ہوں, کیونکہ ڈبل ایجنٹس ہوتے ہیں, ٹرپل ایجنٹس ہوتے ہیں, لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, لوگ پیسے دے کے یہ کام کروا لیتے ہیں. تو میرے خیال اس میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے, اور یہ جو انہوں نے ٹاسک فورس بنائی ہے بڑا اچھا قدم ہے. لیٹ اس ہوپ کہ ایز آف موومنٹ بھی ہو لیکن پراپر اسکروٹنی بھی ہو. رائٹ, یہ جو ٹیررزم ایکٹیویٹیز اور یہ جو خدشات ہیں خاص طور پر آپ کو پتہ ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے یہ سلسلہ بڑھا ہے آفٹر دا طالبان ٹیک اوور ان افغانستان. ایمبیسڈر صاحبہ آپ بتائیے گا, ایک تو پہلے میں آپ کو سننے سے میں رہ گئی تھی, آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی, ایک تو مکمل کیجئے گا آپ جو فرما رہی تھی. دوسرا یہ کہ یہ جو آپ کے اوپینین میں یہ جو ایک اسپیشل سیل کا قیام ہے اور جو امداد جانی ہے افغانستان, پاکستان اگر اس کو بھی ایک طرح سے مانیٹر کرے اور انشور کرے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میکینزم ہم نے تشکیل دینا ہے, اور ڈو یو تھنک کہ ہم اس میں ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا اچھا ہے آپ نے سیل بنا لیا, چلیں ایک فوکس طریقے سے کام ہو جائے گا. لیکن جہاں تک افغانستان کا یا اس آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی میجر آپ کا ریلیشن شپ ہو, اس کے بارے میں جو فیصلے کرنے ہیں, جس سمت جانا ہے, اس میں سیلز بنانے سے زیادہ میرے نزدیک یہ بات اہم ہے کہ جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے, وہ لوگ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے, ان کے ذہن میں جو اسٹریٹجک ڈائریکشن ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے کہ ہمارا اینڈ آبجیکٹو کیا ہے. یہ سیلز وغیرہ تو فیسیلیٹیشن ہوتی ہے چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے. ہمیں پہلے بھی بہت اچھا ایکسپیرینس ہے ایڈ کو چینلائز کرنے کا, ایڈ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا. چلے بہت اچھا ہوا ہے کہ ایک اور سیل بن گیا ہے, کیونکہ کوآرڈینیٹڈ طریقے سے یہ امداد پہنچ جائے گی, چلی جائے گی. بٹ یہ ایک ٹیکٹیکل لیول کا, ٹو یوز دی ملٹری ٹرمینالوجی, یہ ٹیکٹیکل لیول کی چیزوں کو مینج کرنے کے لیے سیلز ہوتے ہیں. اسٹریٹجک ویژن اگر ٹھیک ہو تو ٹیکٹیکل چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے چیزیں درست سمت میں جا رہی ہیں. اس وقت ہمارا قبلہ بالکل درست ہے انڈر دی سرکمسٹانسز. کیونکہ دیکھیں, وہی بات میں دوبارہ کہوں گی کہ ہمارا اسٹریٹجک کمپس کس طرف اس کا رخ ہونا چاہیے وہ بہت لازمی ہے, لیکن ہم اس کو ایک دم فکسیٹڈ نہیں ہو سکتے کیونکہ دنیا ابھی فلکس میں ہے. تو جب تک دنیا فلکس میں رہتی ہے اور جب تک ایک ویننگ پاور اور ایک رائزنگ پاور مطلب اپنا اسٹیبلٹی پہ نہیں آتے ہیں, اس وقت تک ہمیں بھی فلیکسیبل رہنا پڑے گا. بیکاز ہمیں اپنی اسٹرینتھ دیکھنی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ صرف گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, چیزیں بہت ہی کمپیٹنٹ ہاتھوں میں ہیں اور ٹھیک رخ پہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, گریٹفل ٹو دی لیڈی اینڈ جینٹلمین. ایمبیسڈر نغمانہ ہاشمی ہمارے ساتھ ہی, لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی نے ہمارا ساتھ دیا تھا اس سیگمنٹ میں. کافی ایک کمپریہنسو ہم نے بات کی ہے کہ آگے ہاؤ ٹو گو اباؤٹ the external situation as well as the internal one. ایک مختصر سے وقفے کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آتے ہیں. Stay with us. آج موجود ہے میاں سلی کی حویلی میں. میں تو گھوم ہی گئی تھی یہاں پہ.
मियां सली के नाम से मशहूर होना, जबकि नाम यूसुफ सलाहुद्दीन और माई फादर वॉज नोन एज मियां सली। आपको हम आज ज़बरदस्त अपने शहर का हलवा पूड़ी खिलाएंगे। खुद में से खाते हैं इस तरह की चीज़ें, कचौरियाँ? बिल्कुल बिल्कुल, छुट्टी वाले दिन हो ही जाता है। Why are you so fond of बसंत? क्या हो गया आपको, लाहौरिया हूँ मैं, हमने अपनी बचपन से देखी बसंत। इमरान खान साहब दोस्त रहे हैं, तो आप उनको नहीं मैंने कहा था उनका तू ऐसे कर, तू फिर रिस्पॉन्सिबल हो जा, कोई कत्ल होगा तो मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकता। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप हेड ओवर हील्स, यू वर इन लव? पर्सन लाइक मी, क्या आप कह रही हैं, बस आई ऑलवेज हैव टू बी इन लव। इतनी ग्रीनरी के बाद इतना परिंदा यहाँ रिहाइश पसीर है कि आप सोच नहीं सकती हैं। ये वो कालीन है जिस पे खड़े होकर तमाम लीडर्स ने तकारीर की थी, इंक्लूडिंग कायद-ए-आज़म। ओल्डेस्ट, द मोस्ट ओरिजिनल रूम्स ऑफ द हवेली। ये तय खाना है? कुएं का पानी इसको वेट कर देता था। आमिर खान और किरण आए थे शौकत खानम के लिए। इस साइड पे तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये महारानी जिंदा है, ओरिजिनल तस्वीर शाही किले में है। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। It was a treat to meet you and to be in your हवेली। बलूचिस्तान में सयाहत के हवाले से क्या मौक़े मौजूद है, कौन कौन सी जगह हैं? सयाहत के लिहाज से मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखने वाला है वो बलूचिस्तान ही है। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया वो बलूचिस्तान के साथ ही है। कौन सी टूरिज़म की जगह आप समझते हैं कि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा, और उसके ऊपर अब तक क्या काम हुआ है? वेराइटी ऑफ प्लेसेस हैं, एरिया भी बहुत ज़्यादा है, कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है फॉर टूरिस्ट। प्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि नैब के जो ऑर्डिनेंस है, अब फाइनली इसको तश्कील दे दिया गया है और ये अब इन प्लेस है, जिसके तहत काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि तरामीम के तहत लाई करती हैं और काफ़ी सारी वो चीज़ें हैं जो कि पिछले वाले मुसवदे से मेल खाती हैं। जैसे कि जो अपोजिशन लीडर से मुशावरत का अमल है वो उसी तरह से इंटैक्ट रखा गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान डायरेक्ट मुशावरत नहीं करेंगे, लेकिन सदर मुमलिकत उनकी मदद करेंगे और मुआवनत का किरदार वो अदा करेंगे और अपोजिशन लीडर से उनसे बात करने की राह हमवार करेंगे। अगर कोई फाइनलिटी कंसेंसस ना हो पाए तो पार्लिमानी कमेटी को जाया जाएगा। ये एक सिमिलैरिटी है या वही जुज़ है जो कि पहले वाले मुसवदे में भी था, लेकिन ये कि फ़िलहाल जब तक इस मामले पर कंसेंसस नहीं हो जाता, इत्तेफाक राय नहीं हो जाता, तब तक मौजूदा जो चेयरमैन नैब हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल वो इस ओहदे पर कंटिन्यू करेंगे काम करना। और ये कि जो एक्सटेंशन की जो उनको
पिछले वाले जो मुसव्वदा था उसके तहत जो उसकी अलाउंस नहीं थी, अब ये गुंजाइश रखी गई है कि इनका जो नैब चेयरमैन होगा उनका जो टर्म है वो एक्सटेंडेबल होगा। इस मरतबा ये तमाम चीज़ें एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए मुतारिफ कराई गई हैं। अपोजिशन का जो इस पर रद्द अमल है वो भी खासा स्ट्रांगली आ रहा है और मौसूल हो रहा है, जब वो कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें एक तो ऑर्डिनेंस के तहत लाई गई, एक तो इसके ऊपर उनको इख्तिलाफ है, और दूसरा कानूनी रास्ता भी अपोजिशन ने ये ऐलान किया है कि वो इसके ऊपर अपनाएंगे। बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये जो ऐलानात हैं ये अहम हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब भी कहते हुए ये नज़र आए हैं कि मार्च करेंगे वो हुकूमत के ख़िलाफ़, और ये बहुत सारे और दीगर मामलात के अलावा ये भी एक मामला है जो कि जनाब शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर अपने मार्च के हवाले से एक उसका कॉज बता रहे हैं या एक उसका पर्पस बता रहे हैं। तो खैर नाजरीन, इसमें जो पावर्स हैं नैब की, वहाँ पर हमें काफ़ी हद तक एक जो कर्टेलमेंट है, यानी कि काफ़ी जो चीज़ें हैं वो अब नैब के एम्बिट से बाहर नज़र आती हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू ऑर्डिनेंस जो ब्यूरोक्रेसी के मामलात हैं और जो एंटी करप्शन वगैरह के सूबाई लेवल के मामलात हैं उनको इस पूरी चीज़ से नैब के एम्बिट से इस्तिस्ना हासिल है। दीगर जो तरक्याती जो मंसूबे हैं, अवाम की फलाह के मंसूबे हैं, उनको इस्तिस्ना हासिल है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हमने एग्जेम्पशंस देखी हैं, और जो ख़ास तौर पर जो अरेस्ट का इख्तियार है नैब चेयरमैन का जो कि हुआ करता था फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, और अगर कोई कंप्लाई ना कर रहा हो तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि उनके जो इख्तियारात हैं उनको महदूद किया गया है। हैविंग सेड दैट, अब अपोजिशन और हुकूमत दो बातें हैं, दो बयानिए हैं। एक तरफ तो ये कि कुछ काफ़ी सारी वो चीज़ें हैं कि जब पहले आपको याद होगा कि जब नैब के तरामीम के मामले पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुशावरत हुई थी जो कि फ़ेल हो गई थी, काफ़ी चीज़ें वो हैं जो कि उस वक्त अपोजिशन ने तजवीज़ की थी और हुकूमत ने उनको उन तमाम नुकात को टर्न डाउन कर दिया था, बल्कि उसको एनआरओ कह के मुखातिब किया था। दूसरी बात यह है जो कि अपोजिशन के बयानिए में जो झोल पाती है वो ये है कि अगर वही चीज़ें कुछ हद तक इंक्लूड की गई हैं नए नैब कवानीन में या तरामीम में, तो फिर तो अपोजिशन को इनको वेलकम करना चाहिए। लेकिन इसके बरक्स हम देखते हैं कि अपोजिशन इसको सख्ती से रद्द कर रहे हैं। दोनों अमूर पे, दोनों पर्सपेक्टिव्स में हम बात करेंगे, और आई एम जॉइंड बाय आमिर कियानी साहब, यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अपने जमात के पायनियर्स में से एक हैं। बहुत शुक्रिया आमिर कियानी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आप भी अपनी जमात के स्टॉलवर्ट और बज़रिया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपकी मौजूदगी के लिए, एज वेल एज अ वॉर वेटरन। तो लेकिन बात का आगाज़ जनरल साहब मैं आपसे करना चाहूँगी, ताकि फिर मैं आपके जो नुकात हैं मैं आमिर साहब की तरफ पेश कर पाऊँ। फरमाइएगा, आपके पर्सपेक्टिव में काफ़ी चीज़ें तो वो हैं जो कि आप भी कहते थे कि इसमें तरामीम होनी चाहिए, जैसे कि इकॉनमी चले, जो मंसूबे हैं तरक्याती उनमें कोई झोल ना आए, ब्यूरोक्रेसी खुलकर काम करे। तो ये चीज़ें तो अगर दी गई हैं तो आप इसको बतौर अपोजिशन आया वेलकम क्यों नहीं किया जा रहा? जी थैंक यू वेरी मोना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें जो लेजिस्लेशन है ना टू इम्प्रूव दी करंट जो आपका स्टेटस है लॉज का, इट्स ए कांस्टेंट प्रोसेस। नॉट ओनली नॉर्मल लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज को मॉडिफाई करना ज़रूरी है, बट इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में भी मॉडिफिकेशंस होती हैं। लेकिन ये जिस तरीके से हमने नैब के कानून को बदलने की एक गवर्नमेंट ने एक्सरसाइज की है ना, दिस इज ए रॉन्ग वे ऑफ डूइंग एन इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन। आप ये देखिए कि ये जो ऑर्डिनेंस का इशू करना होता है, ये आपको भी पता है, पूरा जहान जानता है, जो लोग थोड़ा अगला भी अवेयरनेस रखते हैं, कि इसकी प्रोविजन तो आईनी है, लेकिन ये उस सूरत में है कि जब आप समझिए कि पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाया जा सकता और मामला इतना अर्जेंट है कि इसको फौरी तौर पे एड्रेस करना जरूरी है, और तब आप ऑर्डिनेंस इशू करते हैं और बाद में वो एक्ट की सूरत में आ जाता है और फिर उसकी लेजिस्लेशन होती है। अभी इस सूरत में नैब का जो इशू है ये एक बड़ा पुराना इशू है, और पिछले 3 सालों से ये हुकूमत है, इनको ये पता है कि इनका टेन्योर अक्टूबर में खत्म होना है। उसके लिए आपको एक नॉर्मल प्रोसेस शुरू करके कंसल्टेशन शुरू करनी थी अपोजिशन के साथ। उस प्रोसेस को आपने इनिशिएट ही नहीं होने दिया, ना किया, और एंड पे आके कहा कि अभी चूंकि बहुत जल्दी इधर आ गया है इसलिए हम इसको ऑर्डिनेंस। तो पहली बात तो ये है कि ये इट इज अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग एन इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन। अभी आ जाते हैं कि इसके अंदर क्या है।
آپ نے خود کہا ہے کہ جو اپوزیشن نے اس وقت ریکمینڈ کی تھی چیزیں اس وقت انہوں نے ریجیکٹ کی, ابھی اس میں سے کچھ چیزیں ڈال دی. وی ویلکم دیٹ. اس میں مثلا یہ کہ جو آپ کو ٹرائل کورٹ میں اپیل کرے گا, پھر پراسیکیوٹر جو ہے اس سے جنرل سے نیب کا چیئرمین کنسلٹ کرے گا تو آپ کسی بندے کو پکڑیں گے, اور بھی شاید کچھ اچھی ہوں. لیکن دی پوائنٹ از کہ آپ نے یہ اگر ایک چیئرمین کو کنٹینیو کرانے کے لیے, جن کے خلاف نہ صرف اپوزیشن سراپا احتجاج تھی بلکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے آنریبل ججز نے بھی یہ کہا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن, پولیٹیکلی انجینئرڈ یہ وہ کام کر رہے ہیں, تو پھر ایسی کون سی بات ہے کہ آپ کو اس ایمرجنسی میں اس ڈیڈ لاک پہ آنا پڑا, جب آپ کے ایشوز سوشو اکنامک افیئرز کے کنٹری کے اندر مہنگائی اور ان امپلائمنٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ, اور ایکسٹرنلی افغانستان, سی پیک, آپ کا نیوکلیئر, کشمیر, یہ چیزیں ہیں جہاں ہمیں دھیان دینا چاہیے. تو ابھی ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں, سارے چینل ان باتوں پہ بات کر رہے ہیں. یہ آرڈیننس بن جائے گا, آرڈیننس بن گیا, نکل آیا ہے, ابھی یہ چلے گا, اس پہ شور ہوگا, انٹرنل ڈسٹربنس ہوگی بعد میں. یعنی کہ ابھی یہ آپ کہتے ہیں یہ جو وقت تھا یہ اس کے لیے اپروپریٹ نہیں تھا, لیکن آپ نے کافی سارے پوائنٹرز اٹھائے ہیں. عامر کیانی صاحب, ایک تو طریقہ کار کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے جنرل صاحب نے, آپ نے سنا. دوسرا یہ کہ قبل از وقت 8 اکتوبر کو اگر ٹینیور ختم ہو رہا تھا تو آپ پہلے سے مشاورتی جو سلسلہ تھا وہ جاری رکھتے, ڈائریکٹ نہیں تو چلیں صدر مملکت کے ہی صحیح, ان کے تھرو ہی صحیح, بٹ اٹ کوڈ ہیو سٹارٹڈ بیفور ٹائم. 8 اکتوبر تو آپ سے پہلے کر سکتے تھے یہ معاملہ. اینڈ از دس کائنڈ آف لیوریجنگ اے پرسن, یعنی کہ آپ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو کیا ان تمام چیزوں کے تحت فیور دے رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا اس طرح ہے کہ ابھی تو میں اپریشیٹ کروں گا, جنرل صاحب نے کہا کہ یہ جو نکات تھے وہ ٹھیک ہیں ٹو رن دا گورنمنٹ, اینڈ پلس ایک جو اکانومی ہے اس کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے یہ نکات ضروری تھے جو چینج کیے ہیں. اور یہ آلریڈی ان کی جو وش لسٹ تھی وہ 35 تھے, اس میں 4-5 پوائنٹس ایسے تھے جو کہ کامنلی انڈرسٹوڈ ہیں. اور جہاں تک آرڈیننس کی بات ہے, میرا خیال اگر جنرل صاحب چیک کریں تو ہم سے کم از کم 4 گنا زیادہ آرڈیننس نون لیگ نے اپنے ادوار میں نکالے ہیں. تو آرڈیننس از اے لیگل ایشو, اور آپ لیگلی اس کو, اٹس ناٹ سم تھنگ آڈ, یہ آپ کا وہ چیز ہے جو آپ لیگلی کر لیتے ہیں. مطلب آئینی ہے لیکن جمہوری نہیں ہے. نہیں جمہوری بھی ہے, نہ دیکھیں آئین میں ہوا ہے تو جمہوری ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین میں اور جمہوری نہیں ہے. دیکھیں یہ اس لیے بھی ہوتا ہے, لیکن بیسٹ وے تو نہ ہوا نا. دیکھیں بیسٹ وے اس کا یہ ہمیشہ آرڈیننس کا ہوتا ہے. اب آرڈیننس آیا ہے, اس کے بعد اب سیشن آئے گا, سیشن میں یہ اس کو پریزنٹ کیا جائے گا اور اسے پاس کیا جائے گا. اٹس نتھنگ ان یوزول. میں اس لیے حیران ہو رہا ہوں. پھر جہاں تک آپ نے انہوں نے بات کی کہ ملک کے حالات, دیکھیں ہر چیز گورنمنٹ پیرل لے کے چلتی ہے. اگر کشمیر کا ایشو ہے تو گورنمنٹ اس کو پیرل لے کے چل رہی ہے. افغانستان کا آپ دنیا گواہ ہے کہ پاکستان نے کس طرح مینیج کیا, الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کے چلے. ہماری افواج بھی, ہماری گورنمنٹ بھی, آبویسلی ایک ٹیم ایک اکٹھے ہو کے انہوں نے سارے معاملات کیے. تو پازیٹیوٹی ہے, اکانومی آپ کی بڑھی ہیں, ٹیکسز آپ کے بڑھے ہیں, آپ کی انڈسٹری چلی ہے, آپ کی سپورٹ بہتر ہوئی ہے. اب یہ بات کرنا کہ اب اس ایک چھوٹے سے ایشو پہ ساری چیزوں کو آپ کہیں جی وہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی, یہ پیرلل چلاتی ہے گورنمنٹ. جب ٹائم آ گیا انہوں نے کیا, اور ابھی پارلیمنٹ میں آ جائے گا, اب اگلا سیشن ہے, اٹ ہیز ٹو کم ان دا پارلیمنٹ, اٹ ول کم ان دا پارلیمنٹ. سو میں سمجھتا ہوں, اور پھر آ جائیں پرفارمنس پہ. اب یہ پرفارمنس دیکھ لیں کہ پچھلے 4 سال میں ریکوریز کیا ہیں. 500 تقریباً 40 بلین آپ نے ریکور کیا نیب نے, ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی. اور سیکنڈلی آپ کا پچھلا ادوار دیکھیں, پچھلے 20 سالوں میں کتنا ریکور کیا. 99 میں بنی تھی, وہ کتنی ریکوری ہے, وہ 200 بھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو چیز آپ کو پازیٹیو نظر آتی ہے, جو جس میں آپ کا ریزلٹ اورینٹڈ ہے, آپ نے اس کو فوکس کرنا ہے. تو گورنمنٹ, آپ ایک انڈیویجول کو ضرور فیور کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کا اس میں یہ ایک بیانیہ ہے کہ وہ میرٹ کی اور پرفارمنس کی. ایگزیکٹلی, دیکھیں کیوں کریں گے اگر ایک چیز ریکوری ہوئی ہے, آن گراؤنڈ ہے, آن پیپرز ہے, آپ کو ریکوری مینس کہ وہ اکاؤنٹس میں گئے ہیں, وہ ریکوری مینس کہ وہ گورنمنٹ جو کنسرن گورنمنٹ ہیں ان کو پیسے گیا ہے. تو یہ تو ایک میرٹ ہے نا. اب آپ کیوں ہٹائیں گے؟ اگر ایک مثال دے رہا ہوں, پھر آپ نے امینڈمنٹس کر دی ہیں. امینڈمنٹس کیا ہیں؟ آپ بزنس کمیونٹی کو, آپ بیوروکریسی کو, تاکہ وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں, وہ بھی ہم کر رہے ہیں. تو یہ اس کو دیکھیں, یہ اپوزیشن ہے, دے ہیو ٹو میک نوائز. جو مرضی ہو جائے, ہم اچھا بھی کریں گے تب بھی شور مچائیں گے. تو لہٰذا اس کی جو میرٹس ہیں ڈی میرٹس دیکھیں.
آپ کی ورلڈ اکنامک فورم ہو گیا, گلوبل پیس ہو گیا, سب نے اپریشیٹ کیا ہے اس کرپشن کے خلاف نیب کے جو نیب نے کیا ہے. تو وی شوڈ پرسپشن انڈیکس میں تو ہم گرے ہیں نا, ہمارا نمبر گرا ہے, 60% آف دا پیپل آف پاکستان, آپ کے ٹرانسپیرنسی پاکستان جو ہے اس نے کہا ہے کہ اپریشیٹ کیا گیا ہے. 60% ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ. جنرل صاحب بتائیے گا, یہ چھوٹی سی بات ہے اور ریکوریز ہوئی ہیں میرٹ کی بنیادوں پر, جسٹس جاوید اقبال کو یہ کنٹینیو کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ, اور دوسری ریکوریز والی بات اپنی جگہ ہے, اور پھر دوسری بات یہ کہ سائملٹینیسلی چلایا جا رہا ہے ان معاملات کو. obviously ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم نیب کے معاملے کو بیک برنر پہ رکھ دیں جب تک افغانستان یا ایکسٹرنل ایشوز ہمارے پاس ہیں. یہ بڑی دونوں امپارٹنٹ پوائنٹس ہیں اور تھینک یو ویری مچ. میں اس پہ اپنا ویو دینا چاہتا ہوں. دیکھیں نیب کا جو آبجیکٹو ہے نا, وہ نمبر 1 ہے پریونشن آف کرپشن, کہ آپ ایسے میں. نمبر 2 ہے اویئرنیس کریٹ کرنا تاکہ کرپشن ہو نہ سکے, اور تھرڈ از کہ جو لوگ کرپشن میں انوالو ہیں ان کو سزائیں وغیرہ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں انٹرنیشنلی بھی اور انٹرنلی بھی کہ کیا کرپشن کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے. نیب کو میئر کرنے کے لیے اس کی ایفیشنسی, آپ کو یہ دیکھنا نہیں ہے کہ کتنے پیسے اکٹھے کیے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا کرپشن کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے. کرپشن زیادہ ہوئی ہے, دیٹ از وائی دے آر فیلڈ. جو پیسے زیادہ لیے ہیں, دیٹ از اے پروف آف دس تھنگ کہ ان ٹائم میں اندر جو کرپشن ہے وہ زیادہ ہے, لوگوں سے پیسے آپ نے زیادہ لیے ہیں. نمبر 2 جو بات ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ سائملٹینیسلی سب چیزوں کو ٹچ کرنا ہوتا ہے. یہ بالکل ٹھیک کیانی صاحب نے کہا ہے کہ گورنمنٹ صرف یہ تو نہیں کہہ سکتی فارن پالیسی کرے یا انٹرنل پالیسی, لیکن گورنمنٹ کین اوائڈ سیلف کریٹڈ پرابلمس. آپ اگر خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماریں اور خود ایک مسئلہ کھڑا کر لیں اور اس کے پیچھے لگ جائیں ٹرک کی بتی کی طرح, اور باقی جو امپارٹنٹ ایشوز ہیں وہ بیک برنر پہ چلے جائیں, آپ کا سی پیک چلا جائے, آپ کے اور ایشوز ہیں, آپ کی انفلیشن کا مسئلہ ہے, آپ کا ڈالر کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے, روپیہ گرتا جا رہا ہے, لوگوں کا جینا آرام ہو رہا ہے, تو یہ چیزیں ہیں. یہ چیز ڈویبل ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, جب اگر گورنمنٹ انگیج کرے اپوزیشن کو اور بٹھا لے اور کہے کہ اوکے دیر آر سرٹن پوائنٹس وی ول ایگری, سرٹن وی ایگری ٹو ڈس ایگری, ڈزنٹ میٹر. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اپوزیشن جو چاہے حکومت وہ کرے بیکاز حکومت کے, بٹ جو دور رس آپ کی اصلاحات ہوتی ہیں, whether it is a constitutional amendment, وہ بھی حالانکہ 2/3 سے ہو سکتی ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں نو کنسنسس کرو. جس طرح سی پیک یہ جو اپنے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, اس کے اندر تو صرف وہ پارٹیز جو پارلیمنٹ میں ہیں وہ نہیں, بلکہ جو پارلیمنٹ کے باہر ان کو بھی بلایا گیا. لیکن سر جنرل صاحب وہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ آپ نے اپنے وقتوں میں کبھی نیب کے قانون کو ٹھیک نہیں کیا, اور میں آپ کی طرف لوٹتی ہوں, میں الاؤ می میں عامر صاحب کی طرف یہ سوال آپ کے لے جاؤں, لیکن آپ کی طرف جب لوٹوں تو یہ ضرور فرمائیے گا کہ نیب کے قانون کو اس وقت کیوں ٹھیک نہیں کیا گیا, کیونکہ سیاسی انجینئرنگ کا جو پرپز ہے وہ تو سوری ٹو سے, لیکن یہ شروع دن سے ایسے ہی تھا. عامر صاحب آپ پہلے این آر او کہتے تھے کہ اپوزیشن این آر او مانگ رہی ہے, اب اگر آپ نے چند چیزیں اسی میں سے اس میں لاگو کی ہیں تو پروبیبلی اگر اس وقت اس چیز کو ذرا ایمیکیبلی لے کے چلا جاتا تو شاید اتنی تلخی نہ ہوتی آپ کی اپوزیشن سے. اور یہ جو لاپ سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ صرف اپوزیشن کے رینکس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, یہ تاثر آپ کیسے دور کریں گے, چونکہ سپریم کورٹ کے بھی یہ بیانات ہیں کہ سیاسی انجینئرنگ کا ایک تاثر مل رہا ہے نیب کے پرفارمنس.